پہلی بات میرا اعلان سن لو یار, یہ کلپ نکالنا, یہ یہاں سے جو میں بات شروع کر رہا ہوں. دیکھو میرے جتنے بیرون ملک سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, اس میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. بار 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 ایک چیز اناؤنس کی ہے, اس کے باوجود میرے نام پہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. بیان میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں پر ہیڈ ڈالر لیے جاتے ہیں ان سے, اور کہا جاتا ہے ہمارے ایکسپینسز ہیں, مفتی صاحب کو ہم بلا رہے ہیں, مفتی صاحب کو ہم نے ہوٹل دینا ہے, مفتی صاحب کو ہم نے رکھنا ہے. بھائی میں نے ان سے کہا ہوا ہے آپ کی جیب میں روکھڑا ہے تو بلاؤ, نہیں تو منع کر دو, ہمیں ضرورت نہیں ہے آنے کی. اس میں ہمارا بھی کمیشن انہوں نے طے کیا ہوا ہوتا ہے, میرے سے نہیں کیا ہوا ہوتا, خود ہی. میں نہیں کہہ رہا وہ نہیں دیتے, بھائی کیوں لے رہے ہو آپ ان سے, کیوں لے رہے ہو؟ یا تو کوئی ایسا پروگرام ہو نا, جیسے RIS کا پروگرام تھا, اس میں تو 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے, کھانا پینا لوگوں کا, اس میں تو کلیکشن سمجھ میں آتی ہے لوگوں سے, کیونکہ بھائی وہ آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں, آپ کو رہائش بھی دے رہے ہیں, 3 دن تک ہوٹل دے رہے ہیں, تو اس میں تو اس طرح کے کسی پروگرام میں تو سمجھ میں آتی ہے. مسجد میں اب جمعے کا یہاں بیان ہو رہا ہے, کمیٹی والے بولیں گے مفتی صاحب کے بیان میں جو لوگ آئیں گے $50 لے کر آئیں, لے آئیں گے ہو سکتا ہے آپ, لیکن یہ حرام ناجائز بھی نہیں ہے, لیکن ہے کیا, غیر اخلاقی. اور افسوس کی بات ہے بہت سے مذہبی اسکالر یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہارے واعظ و نصیحت کی تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی بھائی. آپ کو اگر پتا چل جائے مفتی صاحب جو ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں, ان باتوں کے مفتی صاحب کو بیان کے بعد $200 ملیں گے یا $2000 ملیں گے, تو کوئی ٹکے کی حیثیت رہے گی ہے بھائی؟ آپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں بیٹا نماز پڑھو, بیٹا روزہ رکھا کرو. اب میں نے تمہیں بیٹا 10 منٹ سمجھایا ہے نا, ہاں ابا آپ نے سمجھایا, لا $50 دے سمجھانے کے. تو بیٹا پتہ ہے کیا کہے گا, ابا 50 نہیں 100 لے لو, آئندہ نہیں سمجھانا, آئندہ نہیں سمجھانا. تو مذہب بھی کمرشل بن چکا ہے کچھ ضرورت سے زیادہ. مذہبی اسکالر بھی کمرشلائز ہو چکے ہیں, تبھی جان ختم ہو گئی ہے. ہم جب دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہمیں ہندوستان پاکستان کے علماء میں میجورٹی میں تقوی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. ایک تو ہے مدرسے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, یا مسجد میں امامت کر رہے ہیں, اس میں تو ظاہر ہے وقف ہو جاتا ہے پورے سال کے لیے انسان. یا مدرسے میں ٹیچنگ کر رہا ہے صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام تک, وہ تو جائز ہے سب کے نزدیک, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واعظ و نصیحت یہ پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے. اور اگر کسی کو پیسے چاہیے تو لے لے بھائی, کس نے منع کیا؟ لیکن جو منع کر رہا ہے کہ ہمیں ہمارے نام پہ پیسے مت لو, پھر بھی لے رہے ہیں لوگ. مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان ملکوں میں نا سب سے بہترین سورس آف انکم مسجد ہے. ساری مسجدیں ایسی نہیں ہیں, بہت سے لوگ مخلص بھی ہیں, لیکن بہت سے, کم تعداد نہیں ہے, بہت سے لوگوں نے مسجد کو کمانے کا بولو ذریعہ بنایا. تو کوئی داڑھی ٹوپی سے نہیں پتا چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. لالچ بہت, بغیر داڑھی ہو داڑھی کٹانا کبیرہ گناہ ہے, ہلکا گناہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کل سے داڑیاں کاٹ کے آ جاؤ, اللہ معاف فرمائے. لیکن دل پہلے ہے. لالچ بہت بری چیز ہے, اور یہ سب لالچی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں ہمارے نام پہ کسی سے ٹکٹ نہیں لے, ناشتوں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ ہم ٹھہرے امریکہ میں, نیو یارک میں, تو جس مسجد میں میرا بیان تھا ماشاءاللہ میرے بیان سے پہلے انہوں نے کروڑ روپے چندہ کیا مجھے بتائے بغیر. میں نے منع بھی کیا کہ میرے بیان میں چندہ نہیں ہوگا. چندہ اگر کرنا ہے تو اس کا الگ پروگرام کرو بھائی, کس نے منع کیا آپ کو؟ پورا ایک نام ہی اس پہ لیبل چندے کا لگاؤ. لیبل یہ نہ ہو کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا, لیبل ہمارا لگایا, منہ ہمارا دکھایا جا رہا ہے, اور پیسے لوگوں سے ہمارا منہ دکھا کے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور بعض تو ایسے نالائق تھے کہ جب پیسے کلیکٹ ہو گئے نا تو ان کو اب لگا کہ اب ان کا بیان چھوڑو یار, بس اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کمیٹی والے نا کروٹیں بدل رہے ہیں, بیان لوگ شوق سے سن رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے بیان کرو, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کمیٹی کو تکلیف, پیٹ میں مروڑ کے بس کرو. میں نے ڈانٹ دیا پھر ایک کمیٹی کو تو بیان کے دوران ہی, میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. مجھے پتا تھا یہ کیوں ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے. پبلک کہہ رہی ہے بھائی 2 گھنٹے اور کر لو, اتنا کراؤڈ, اتنا کراؤڈ. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 2 گھنٹے اور بیان کرو مفتی صاحب, ہم آئے ہیں دور سے.
कमेटी के क्या हो रहा है, पेट में मरोड़, क्योंकि उन्होंने जो चंदा लेना था ले लिया, बोले 1 घंटा हो गया। मैंने कहा आप चले जाओ घर, आपको अगर मुश्किल हो रही है, बयान के दौरान मैंने डांट दिया उनको, मैंने कहा आप घर चले जाएं अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपको नहीं। लोग शौक से सुन रहे हैं, लोगों के फेस भी इंसान पढ़ता है ना, बोलने वाला आदमी, उसको पता होता है शौक से सुन रहे हैं लोग। तो भाई इस फील्ड में बड़ी लालच है यार, बहुत लालच है, बहुत लालच है, बहुत लालच है। इसलिए मैं इसका कायल हूं कि देखो आलिम की 2 किस्में होती हैं, एक गरीब और एक मालदार। जिसका अपना बिजनेस होता है ना, कारोबार होता है, उसमें ये 2 नंबरियां नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है जो मालदार हैं, जिनका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस के जरिए कमाते हैं, वो दाएं बाएं लेबल हमारा लगा दिया और नाम पे हमारे लोगों से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। वो ये हरकतें नहीं कर रहे होते, PR बना रहे हैं, सेल्फियां लेके फिर लोगों से चंदे मांग रहे हैं। और अगर आलिम गरीब है तो फिर उसमें बहुत ज्यादा तवक्कुल होना चाहिए, फिर वो दीन का काम कर सकता है, वरना वो दीन को बदनाम करेगा। और ऐसा तवक्कुल आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, शॉर्ट। तो इसलिए मेरी तो ये राय बन चुकी है भाई, आलिम को ना कोई कारोबार साथ में करना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि मैंने अमेरिका में, कनाडा में ऐसे लोग देखे जिनका कोई रोजगार नहीं था, तो वो फिर मौलाना बन गए। वो क्या बन गए, मौलाना। अल्लाह ने आज नोट छापने की मशीन बनाया हुआ उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से छाप रहे हैं। किसी मजहबी स्कॉलर को लाए, उसको बोला बयान होगा, और पीछे उसके नाम पे पैसे, और फिर आधे खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो साहब थे जिन्होंने ये धांधली की, एक नहीं है, बहुत सारे हैं माशाल्लाह। इन्होंने क्या किया, सुबह मेरा नाश्ता रखा 10 बजे, अमेरिका में ना, न्यूयॉर्क में। मैंने साथियों से कहा कि हम होटल में सो रहे हैं, देखना ये सुबह जबरदस्ती नाश्ते के लिए हमें उठा के लेके जाएगा। रात को हमें कहा गया कि मुफ्ती साहब आपका सुबह 10 बजे क्या है, बोलो, नाश्ता। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मैं थका हुआ हूं, मुझे पता है कि ट्रैवलिंग की वजह से ना, सफर में भी आदमी की नींद डिस्टर्ब होती है, मैं सोऊंगा फजर के बाद। नापसंदीदा है फजर के बाद सोना, लेकिन मजबूरी में तो है ना। मैंने कहा मैं फजर के बाद सोऊंगा, मैं रात को नहीं सोऊंगा, इसलिए मैं 10 बजे नहीं उठ सकता। आगे मेरे बयानात हैं, तो मैं दिमाग फ्रेश कैसे होगा मेरा। तो जिसमें इखलास होता है वो कहता है ठीक है मुफ्ती साहब, जैसे आपकी मर्जी, अगर आपको तकलीफ है तो हम आपकी तकलीफ का ख्याल करेंगे। क्या ख्याल है भाई, जिसको मोहब्बत होती है ये करता है ना। लेकिन मैंने साथियों से, तजर्बे इतने मेरे हो चुके हैं, मैंने साथियों से पहले कह दिया, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि हमारे नाश्ते ना करने की ऑफर को ठुकरा दे, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये दिल दिल में कह रहा होगा मुफ्ती साहब तुम्हारे बाप को भी सुबह 10 बजे होटल में आना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा। मैंने कहा वजह क्या है, ये कमर्शियल नाश्ता है, जिस होटल में मैं जाऊंगा उसकी पब्लिसिटी होगी, इसने पैसे लिए बेगैरत ने उससे, अभी क्या बोलूं मैं। मैंने कहा इस बेगैरत ने क्या किया है। अच्छा देखो, मैं भी अगर कमाना चाहूं ना, इन सफरों में करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि ठीक है मैं सुबह नाश्ता करूंगा, जितने पैसे तू लेगा आधे मेरे है उसमें। वो फौरन खुशी खुशी देता और कहता यही बिजनेस है अब अपना। साहब आओ होटलों में नाश्ते भी करो, फ्री फोकड़ के खाने भी खाओ, बयानात भी करो, जितने पैसे लोगों से कलेक्ट होंगे। और कर, बाज लोग ये काम कर भी रहे हैं, आधे पैसे आपके आधे मेरे। मैं तो इतना करोड़पति शेड़ बन जाऊं ना कि आप सर उठाओ आपकी पगड़ी गिर जाए मुझे देखने के लिए। हमने बड़ों से सुना है गैर अखलाकी तरीका पैसा कमाने का कभी इख्तियार, ये गैर अखलाकी तरीका है। यार अपने ऊपर टिकट लगा लगा के आप लोगों से पैसे ले रहे हो यार। तो मैंने कहा देखना, ये इसका बाप भी मुझे सुबह 10 बजे होटल नाश्ते के लिए लेके जाएगा और ये पांव में गिरेगा, कहेगा खुदा के लिए मुफ्ती साहब मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आई लव यू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं आप अमेरिका आए हुए हो, मेरा निवाला हलक में नहीं उतरेगा आपके। मैं अपने साथी गवाए उन सबसे पूछ लें आप, ये एक नहीं वाकई, दर्जनों है, दर्जनों। देखो मिसालें देनी पड़ती हैं बात समझाने के लिए कि गैर अखलाकी तरीका होता क्या है, इसलिए मैं ये मिसालें दे रहा हूं। और इसलिए भी दे रहा हूं कि मेरा जब ये बयान दुनिया में जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा अगर मेरे नाम पे पैसे लिए मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, क्योंकि और पता नहीं कहां कहां से खांचे खोले हुए होंगे लोगों ने, मैं बदनाम हुआ हूं। कुछ लोगों ने तो मेरे बारे में ये तबसरा किया, अब सब दोनों की मिली भगत है, सही है ना, नूरा कुश्ती है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने कहा ये 10 बजे देखना, ये
یہ ناشتہ کرائے گا, اس کا باپ بھی کرائے گا ناشتہ مجھے. تو میں نے کہا میں اس ہوٹل میں رات ٹھہرتا ہی نہیں, جاؤ. میں نے کہا صبح آئے گا تم سب کو اٹھائے گا, ٹھڈے مار مار کے مفتی صاحب کو نکالو کہاں ہے, اور پولیس لے کے آئے گا یہ, کیونکہ اس بے غیرت نے پیسے لیے ہوں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے تجربہ اتنا ہو گیا نا بھائی, سارے برے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کسی ہوٹل پہ ناشتہ کیا ہو تو ہوٹل والا کہہ رہا ہو کہ مفتی صاحب ہمیں بھی بدنام کر رہے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے, وہ صرف محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچھوں میں بہت سارے برے بھی ہیں. تو ہوا یہ کہ جی ہم نے صبح, میں رات کو کسی دوست کے گھر چلا گیا, دوست ہر جگہ ہمارے, ان کے گھر چلا گیا میں, ہمارے کوئی ریلیٹیو بھی تھے دور کے, وہ ان کے گھر چلا گیا, وہاں جا کے ہم سوئے. اچھا وہ انہوں نے سلایا کہاں, اللہ ان کے بیچاروں کی مغفرت فرمائے, مجھے سیپریٹ روم دیا, پیچھے ٹرین کا ٹریک تھا, اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا, اس کے خیال نہیں رہا, اور ٹرین کا ٹریک تھا جب ساؤنڈ پروف کمرہ تھا, لیکن جب ٹرین گزرتی نا ساؤنڈ تو نہیں آتا, وائبریشن پوری ہوتی تھی, پوری زمین یوں یوں کر کے ایسے ہلتی تھی. ٹرین گزر رہی ہے بھائی, ہلتی تھی زمین, ہماری تو نیند غائب. صبح انہوں نے پوچھا مفتی صاحب آرام کیا؟ میں نے کہا میں تو وائبریشن پہ مجھے لگا کے چلے گئے آپ پوری رات کے لیے, آپ نے مجھے وائبریشن پہ لگا دیا. کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے؟ میں نے کہا جب زمین یوں یوں ہر تھوڑی دیر, میں سمجھتا تھا کہ میں کوئی فون آیا ہے میرے اندر اور میں وائبریٹ کر رہا ہوں میں. تو پیچھے ٹرین گزر رہی تھی, وہاں سے ہل رہے ہم. صبح ہمیں ناشتے میں 2 لاہوری مل گئے, وہ ان سے گپ شپ لگائی ہم نے, بڑا اچھا ٹائم گزرا پھر ہمارا ان کے ساتھ. فری اسٹائل میں جب آدمی ملتا ہے نا تو پھر ٹائم اچھا گزرتا ہے. خیر, تو ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب 10 بجے پہنچ گئے ہوٹل پہ, لڑکوں کا فون آیا, وہ آئے ہوئے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں بھوکے فلانے کی طرح, سونگ رہے ہیں ہر کمبل میں جا جا کے مفتی صاحب کہاں ہیں, سونگ رہے ہیں. میں نے کہا اس کو بولو مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ. فون مجھے بھی گھما رہا ہے, اتنی محبت نہیں ہوتی میرے بھائی, اتنی تو اپنے باپ سے نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے جو اتنا پاگل ہوا ہے میرے اوپر. وہ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کے بغیر ناشتہ نہیں کرنا. میں نے کہا اس کو لوگ پکڑیں گے جن سے اس نے کمبخت نے ڈالر لیے ہوئے ہیں, ہوٹل والے سے بھی اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اس نے بنا لیا ہوگا بہت کچھ. ہم نہیں گئے, اور پھر ہم نے وہاں بیان ہی کینسل کر دیا. اس کی مسجد میں دوبارہ بیان تھا, میں نے کہا وہ جو ٹکٹ تھے وہ بھی, لیکن 12 لوگوں سے تو لے لیا اس نے پیسہ, واپس کون کرتا ہے بھائی. تو یہ ایک واقعہ ہوتا تو میں روتا, ایک واقعہ ہوتا نا تو میں سناتا نہیں. میں کہتا ہوتے ہیں یار 2-4 لوگ ہر جگہ برے ہوتے ہیں, بھرے ہوئے ہیں بھائی ہول سیل کے حساب سے. تو مجھے بتاؤ غیر مسلم انگریز اسلام کی طرف آئے گا جب وہ ان مسجدوں میں آ کے دیکھے گا ان لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ بس جیبوں پہ ہی نظر ہے. یار آپ سے مسجد نہیں چل رہی, آپ چندہ کرو. چندے سے کس نے منع کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دو کہ مفتی صاحب ہم بلا رہے ہیں آپ کو, بیان کے بعد چندہ بھی ہوگا, میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا, نہیں آنا ہوگا تو منع کر دوں گا. جب چندے کی بات ہوتی ہے تو میں پھر تفتیش کرواتا ہوں کہ ریلائبل لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو مجھے لگے گا کہ بھائی ہاں ریلائبل لوگ ہیں تو بھائی تو کر لے چندہ, چاہے مسجد میں چندہ آئے تو ہمارا کیا جا رہا ہے, مسجدیں آباد ہوں, فری پاکٹ میں تھوڑی چلتی ہیں, پیسوں سے چلتی ہے نا. تو لیکن غیر اخلاقی طریقہ, لیبل کچھ اور لگایا جا رہا ہو اور کام پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہو, یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے, یہ برا طریقہ ہے, یہ لالچ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل کی, لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بچانا. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ آپ کو محتاج, فقیر, بھکاری سمجھنا شروع کر دیں. اور بڑے واقعات ہیں بھائی. ایک اور جگہ ہم گئے ہوٹل پہ, کھانا کھایا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد ایک میسج گھومتا ہوا آیا ہمارے پاس. لاہور پہنچا, مولانا شاہد صاحب نہیں ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے شاگرد ہیں, ان کے پاس ایک میسج پہنچا لاہور, پتہ نہیں گھومتا گھامتا وہاں تک پہنچا, پھر وہاں سے میرے پاس آیا. میسج میں یہ تھا, یار مفتی صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے گیٹ ٹوگیدر کے نام سے ملاقات رکھی, مجھے دروازے پہ روک لیا گیا اور کہا گیا $50 آپ دیں اور اندر جائیں. تو میری جیب میں چونکہ $50 نہیں تھے, میں واپس چلا گیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, یہ ہو رہا ہے
مارکیٹ میں. اور یہ سارے کون لوگ کر رہے ہیں؟ داڑیاں رکھ کے کر رہے ہیں. بغیر داڑیوں والے بھی ہیں, یہ نہیں کہ بغیر داڑیوں والے نہیں کر رہے, تو کر سارے ہی رہے ہیں. لیکن چونکہ داڑیوں والوں پہ افسوس زیادہ ہوتا ہے کہ یار تمہارے اوپر تمہاری تو نسبت مذہب کی طرف ہے, تو اس لیے میری اناؤنسمنٹ خوب اچھی طرح سن لیں. دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر میرے نام پہ کسی نے 1 روپیہ بھی کسی سے ان ملکوں میں لیا ہے بیان سننے کے لیے, آنے کے لیے کہ بھائی مفتی صاحب کا بیان ہے اتنے پیسے دیں, یا مفتی صاحب کو ہدیہ ہم نے دینا ہے تو اتنے پیسے دیں, تو آپ اس سے پیسے واپس لے لیں. ٹھیک ہے, میری طرف سے کیا یہ کھلی اجازت. اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے, 100% جھوٹ بولا ہے, چاہے مجھ سے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو. ہوتا یہ کہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس کے ساتھ جھپیاں پا رہے ہیں اور اتنا اس کے ساتھ جو ہے نا محبت کا اظہار کریں. بھائی جتنا بھی محبوب ہو, اگر یہ کام کسی نے کیا ہے 100% کیا کیا ہے, دھوکہ دیا ہے آپ کو. ایک اور طریقے سے دھوکہ ہو, پہلے میں اس دھوکے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ بھی بہت ہو رہا ہے ان ملکوں میں. وہ کیا ہو رہا ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل اٹلی بلانا چاہتا ہوں, اور میں بالکل یہ اسپیسیفک ملکوں کی مثال نہیں دوں گا نا, وہ بولے گا آپ نے تو بالکل ہی ہمارے کپڑے اتار دیے یار. اتر جائیں, اچھا ہے, کم بختوں کے. کوئی کاروبار کر کے پیسہ کماؤ یار, ٹماٹر بیچ کے کما لو. مجھے تو یہ رکشے ٹماٹر والوں سے محبت ہو گئی ہے, ٹوپیاں بیچنے والوں سے محبت ہو گئی ہے. حلال کماتے ہیں یار. بھنگی بھی اچھا ہے خدا کی قسم, جو ہے نظر تو آ رہا ہے نا, ویسے وہ بتا رہا ہے بھائی میں یہی کام کر سکتا ہوں, تو اسی سے میرے پاس اور کوئی ذریعہ, ان سے پھر بھی اچھا ہے وہ. آپ کو کسی جیسے اٹلی میں دعوت آئی نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. مفتی صاحب میں آپ کو اٹلی بلانا چاہتا ہوں, آپ کے بیانات بھی رکھوں گا اور آپ کی دعوت بھی کروں گا اور بیانات بھی ہوں گے وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب, میں نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہو؟ آپ کے تو میں روزانہ بیان سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بغیرت اپنی جیب سے بلا رہے ہیں, یہی سمجھے گا نا آدمی. فوراً ادھر ادھر فون گھمانا شروع کر دیے. یار مفتی طارق مسعود اٹلی میں نا فون گھمانا. اٹلی میں چونکہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے اس لیے میں اٹلی کا نام لے رہا ہوں, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے, اور اگر سمجھتا ہے تو اچھا ہے, تیری ہی بات ہو رہی ہے, بالکل تیری ہی بات ہو رہی ہے. اس لیے کوئی زیادہ شرمانے کی, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹلی سے جناب فار ایگزامپل فون آیا, مفتی صاحب ہم آپ کو بیانات کے لیے بلانا چاہتے ہیں. آپ بولو گے مفتی صاحب ہمیں قرآن و حدیث سناؤ, یا کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے ہو؟ حضرت میں یہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں لالچ سے منع کیا گیا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے لالچ سے بچا لیا یہ کامیاب لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں یہ. تو لالچ سمجھانے کے لیے تو موجودہ مثالیں ہی دینی پڑیں گی نا, ورنہ تو یہ وہ خطبے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ پکڑاتی ہے. آپ جاؤ, بہت سارے ملکوں میں گورنمنٹ خطبہ پکڑاتی ہے اماموں کو, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے آج یہ بات کرنی ہے, تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے تقوی اختیار کرو, آپس میں محبت کرو. پورا بیان ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اب جا کے. وہ تو ویسے ہی لوگوں کو پتا ہے کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے, تقوی ہے کیا, کن کن چیزوں میں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو پورا ایک خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. اٹلی سے جی فون آیا, مفتی صاحب ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہو؟ میں یہ ہوں, میں فلانا ہوں, میں حضرت مولانا طارق مل صاحب کے ساتھ ہوں, میں حضرت مولانا فلاں کے ساتھ ہوں, وغیرہ وغیرہ. اپنی سیلفیاں بھی بھیج دی. ہم خوش ہو گئے, ہم نے کہا زندہ آباد بھائی, ٹھیک ہے بیانات کرنے آپ نے, اچھا بھائی ہم دیکھتے ہیں اپنے مدرسے کا سیٹ اپ. اب تو مجھے سفروں سے خوشی ویسے ہی نہیں, تھکی جاتا ہوں میں تو, لیکن چلو یار دین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے, اور اٹلی دیکھ بھی لیں گے, تاریخی ملک ہے. اب اس نے کیا کیا, اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ, پھر ادھر ادھر فون گھماتے ہیں. اپنا کمبختوں کا 5 روپے بھی خرچ صرف وہ فون کال کا جو ہوا ہے نا, وہ بھی کسی سے لے رہے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ فون گھماتے ہیں ادھر ادھر. یار مفتی طارق مسعود صاحب کا نام سنا؟ یار سنا ہے بہت, ان کا ہم نے پروگرام رکھا ہے, اٹلی بلا رہا ہوں میں, تو ان کا ریٹرن ٹکٹ وہ بھی چاہیے ہوگا, اور ان کے 2-4 دوست بھی. میں جب جاتا ہوں اکیلا جاتا ہوں, پھلترو کی طرح چپکاتا نہیں ہوں اپنے ساتھ لوگوں کو, اور اگر میرے ساتھ کوئی پھلترو چپکتا ہے بولتا ہوں اب تیرا باپ بھی اپنا ٹکٹ خود دے گا. یہ فری پھوکٹ کی عادت اپنے لوگوں میں ڈالنی نہیں ہے.
بہت برا لگتا ہے مجھے یہ، تمہارے پاس پیسہ ہے اور تم بول رہے ہو وہ ہمیں اسپانسر، تو کیوں اسپانسر کرے وہ تمہیں؟ آپ دیکھو میرے سارے سفر اکیلے ہوتے ہیں، اور اگر میرے ساتھ کوئی دوست گیا وہ کمبخت اپنے پیسے اس کو بولا ہوتا ہے میں نے، دے گا تیرا باپ بھی دے گا، وہ دے رہا ہوتا ہے پیسے، فری پھوکٹ کا ہے ہی نہیں حساب کتاب. عادت تھوڑی خراب کرنی ہے بھکاری. دین سکھاتا ہے خرچ کرنا سکھاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا اٹلی میں بلایا. اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی یہ ادھر سے جو ہے ادھر سے پیسے لے لیے مفتی صاحب کے آنے جانے کے، پھر مفتی صاحب کو ہم نے ویٹیکن سٹی دکھانا ہے، تو ایسا کر مفتی صاحب کو ویٹیکن سٹی، ایک سیٹ سے رابطہ کیا، ویٹیکن سٹی کا تم وزٹ کرا دینا. ہاں جی مفتی صاحب کو میرے پاس لانا، ویٹیکن سٹی وہ نہیں ہے عیسائیوں کا ایک مرکز ہے، میں وزٹ کرا دوں گا، وہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے. یار صبح کا ناشتہ یار میرے گھر لے آنا، صبح کا ناشتہ اس کا، یار اس صاحب کے ہوٹل کی رہائش وہ فلانا سیٹ. اس بہانے سیٹوں سے کمبختوں کے رابطے بھی ہو رہے ہیں، کروڑ پتی تاجروں سے، ان سے پی آر بھی بن رہی ہے، اور وہ سیٹ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کا بچپن کا لنگوٹی یار ہے، اتنا پرانا ہے مفتی صاحب کا کہ مفتی صاحب اس کی دعوت پہ آ رہے ہیں. بھائی اس کی دعوت پہ اس لیے آ رہے ہیں اتفاق سے فون پہ اس پہ رابطہ ہو گیا تھا اور کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں ہم جب پہنچے اٹلی، ہم سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ یار اس نے وہاں ہوٹل میں اتنا اچھا ناشتہ کرایا، یار بندہ کتنا خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے. ہم منع کر رہے ہیں یار ہمیں بھی دینے دو یار. نہیں مفتی صاحب آپ تو ہمارے کیا ہیں مہمان، خود بھی گھوم رہا ہے گھننا ہر جگہ، خود بھی جائے گا، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے وہاں سے بھی پیڑے کھا رہا ہے، اور جو پی آر بن رہی ہے سیٹھوں سے کروڑ پتی تاجروں سے وہ الگ. ہم گھوم گھام کے آئے، شکریہ ادا، ماشاء اللہ بھائی سلام ہے آپ کو. بعد میں پتا چلا ٹکٹ کس نے، وہ فلانے وسیم بھائی نے دیا ہوا ہے، ہوٹل کی جو رہائش دی تھی وہ غفار بھائی کی ہے. اس دن تو